عالمی منظرنامہ سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ دوستو، ایک اچھے اور سمجھدار انسان کے لیے جہاں ہم اپنے آس پاس اپنے معاشرے پہ نظر رکھتے ہیں، ہر وقت اپنے دوستوں پہ، فیملی پہ، عزیز و اقارب پہ، وہاں پہ جو ہے وہ ہمیں عالمی تناظر میں بھی بہت زیادہ علم ہونا چاہیے۔ آپ کا علم جو ہے وہ بہت ساری چیزوں سے مل کے بنتا اور کامل ہوتا ہے۔ آپ کسی ایک شعبہ ہے زندگی پہ گرپ حاصل کر لیں تو آپ اسپیشلسٹ یا پروفیشنل کہلاتے ہیں، لیکن آپ کو جو ہے وہ عالمی منظرنامے پہ بھی بڑی خبر رکھنی ہوتی ہے، حالات حاضرہ سے بھی بڑا آگاہ رہنا ضروری ہے، نہیں تو کئی ایسی نیوز ہیں جو اچانک ہماری زندگی میں ہلچل مچا دیتی ہیں۔ آپ مثال لے لیجئے کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ پیٹرولیم اور آئل پرائسز ایک دم ہائیک ہوتی ہیں اور وہ اوپر چلی جاتی ہیں، آپ باخبر رہتے ہیں، لیکن اگلے دن جب آپ جاتے ہیں پیٹرول پرچیز کرنے تو آپ کو پتہ چلتا ہے 10-15 روپے قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں، آپ کوئی منصوبہ بندی نہیں کر سکے۔ اگر یہی خبر آپ کو 10-15 دن پہلے پتہ چل جائے تو آپ کم از کم مینٹلی طور پہ پریپیئر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں، یہ تو میں نے ایک ایگزامپل آپ کو دی۔ پھر عالمی منظرنامے کو کیسے سمجھیں؟ اس کے اندر جو ہے وہ ہماری نگاہ ہونی چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ٹی وی، اخبارات، رسائل، اور اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو پتہ ہے ہر بندے کے پاس لیٹسٹ موبائل ہے۔ اب بھی اگر کوئی عالمی منظرنامے سے باخبر ہے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اب جیسے آج کل دیکھ لیجئے کہ چائنا اور انڈیا کا جو لداخ میں ٹاکرا ہوا، چائنا نے کیسے پھر انڈیا کو گردن سے دبوچا۔ دونوں بہت بڑی طاقتیں ہیں، دونوں جو ہیں وہ ایٹمی طاقتیں ہیں، لیکن چائنا نے لداخ کے اندر جو کچھ کیا، جس ذلت اور رسوائی انڈیا کے حصے میں آئی، وہ پوری دنیا نے دیکھی۔ اب یہ وہی بندہ نہیں دیکھ سکے گا جو اس سے آگاہ نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ کووڈ-19 کرونا وائرس آیا، اس نے پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کی طرف لے گیا، معیشتیں رک گئیں، چلتے ہوائی جہاز رک گئے، ٹرینیں رک گئیں، بزنس کاروبار رک گئے، پوری دنیا آلموسٹ لاک ڈاؤن کی طرف چلی گئی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی اور نمایاں خبر تھی۔ اس کے بعد آ جائیے پیٹرولیم کی مصنوعات کی طرف، کہ ایک وقت آیا کہ وہ امریکہ جیسے کنٹری کے اندر پیٹرولیم مصنوعات فری پہ چلی گئیں، کہ آپ جو ہے وہ ایک بیرل خریدیں تو امریکن کمپنیاں آپ کو جو ہے وہ $37 بھی ساتھ پے کریں گی۔ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ آئل پرائسز گر گئی۔ یہ چھوٹی چھوٹی ایگزامپلز میں جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں، جہاں آپ کا نالج گھر میں، فیملی، دوست احباب اور سوسائٹی میں بہت تیز ترین ہوتا ہے، اسی طرح انٹرنیشنل جو ہے وہ عالمی معیار میں بھی ہمیں بہت زیادہ تیز ہونا پڑتا ہے، ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے مطابق جو ہے وہ ہم مینٹلی پریپیئر ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کرونا کو لے لیجئے تو ورلڈ جو ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، جسے WHO کہا جاتا ہے، وہ گائے بگائے نئے سے نئے الرٹ جاری کر رہے ہیں۔ اس سے یہ ہے کہ ہمیں ایک تھوڑی سی ڈائریکشن کا پتہ چلتا ہے کہ صحت کے حوالے سے ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اسی طرح آئل پرائسز ہیں تو اس سے ہمیں مینٹلی طور پہ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ کتنی سستی ہوں گی یا کتنی مہنگی ہوں گی۔ پھر اس کو مد نظر رکھ کے ہم اپنی پلاننگ کرتے ہیں، اپنا پاکٹ کا جو ہے وہ بجٹ ترتیب دیتے ہیں۔ اس طرح کی ہمارے جو دوست اور دشمن ممالک ہیں ان کے اندر کیا چل رہا ہے، تجارت کے اندر کیا چل رہا ہے، کن کن ممالک کی تجارتی جنگ ہے جیسے چائنا اور امریکہ کی ہے، تو یہ سارے عالمی جو منظرنامے کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ہمارے کچھ فیورٹ ممالک ہوتے ہیں، ہم ان کی خبریں زیادہ سننا چاہتے ہیں، کھیلوں کے حوالے سے زیادہ خبریں سننا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں جو ہمارے فیورٹ یا ہمارے بہت ہی پیارے ممالک جو ہمیں اچھے لگتے ہیں ان کی خبریں سننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پھر ہمیں آگاہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس ہم نے کھایا پیا اپنی موج کی۔ انٹرنیشنل جو منظرنامہ ہے وہ ہر آئے دن بدلتا رہتا ہے، اور کئی دن تو ایسے آتے ہیں کہ گھنٹوں گھنٹوں بعد بڑی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ جیسے اب ایڈوانس ممالک لگے ہوئے ہیں کہ وہ کرونا وائرس کی جو ہے وہ ویکسین ایجاد کریں گے، کون سا ملک ہے جو سب سے پہلے بازی لے جائے گا۔ اسی طرح تجارت اگر لگی ہوئی ہے چائنا اور امریکہ کی اقتصادی جنگ، تو ان میں سے کون جیتے گا؟
اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو نالج کو انہانس اور ٹھوس اور قابل اعتماد کرنے کے لیے جو ہے، اور آپ کا جو سب سے ایڈوانس نالج ہے اس کے اندر جو ہے وہ لازماً آپ عالمی منظرنامے کو ضرور شامل رکھیں. آپ کو حالات حاضرہ کی آگاہی جو ہے وہ ہر دن، میں تو کہوں گا ہر گھنٹے ہونی چاہیے کہ ساتھ ساتھ آپ ڈیٹ ہوتے رہیں. اور آج کے دور میں تو دوستو یہ مشکل بات ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو عرض کی نا، ہر بندے کے پاس لیٹسٹ اینڈرائڈ، ایپل، سیمسنگ، پتہ نہیں کون کون سے جدید موبائل ہیں. 3G 4G کا دور ہے اور اب تو 5G ٹیکنالوجی آنے والی ہے. تو اگر آپ علم حاصل کرنا چاہیں، عالمی منظرنامے سے آگاہ رہنا چاہیں، یہ تو سیکنڈز کا کام ہے. آپ کے ٹویٹر پہ دیکھیں 1 گھنٹے کے اندر کتنی عالمی خبریں آ رہی ہیں. اگر آپ نے ٹویٹر پہ اکاؤنٹ ہی نہیں بنایا تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. آپ کو فیس بک ڈیلی کتنا نالج دے رہی ہے. ہیپی برتھ ڈے کسی کی ہو رہی ہے، کسی کے مرنے کی خبر آ رہی ہے، کسی کے بزنس کی آ رہی ہے، کسی کی دشمنی کی آ رہی ہے، کہیں پہ جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، کہیں پہ کوئی مرڈر ہو گیا ہے. بہت ساری نیوز ہے. یہ صرف سوشل میڈیا ہے جو آپ کو جو ہے وہ ہر گھنٹے ہر لمحے اپڈیٹ کر رہا ہے. تو دوستوں، ہم نے عالمی منظرنامے کو بھی سمجھنا ہے، اس پہ جو ہے ہم نے نظر رکھنی ہے. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو مد نظر رکھ کے پھر اگر ہم پہلے سے ہی ایڈوانس میں آگاہ ہوں گے تو ہم اپنی پالیسیاں جو ہے آنے والے وقتوں کے لیے ترتیب دے سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ ٹاپک بھی آپ کو پسند آئے گا. دوستو اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین گڈ بائے.